زلفی صاحب، عمران خان صاحب نے کل ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جی مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، جس کا واحد جو ایجنڈا الیکشن ہوگا، تو پی ٹی آئی میں کوئی ٹیم تیار ہو رہی ہے مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں، اگر الیکشنز کے بارے میں بات چیت کرنی ہے، الیکشن کے اوپر مذاکرات کرنے ہیں، تو اس پہ تو ہمیں کوئی 10 منٹ نہیں لگنے ٹیم بنانے میں، وہ تو کوئی ایشو نہیں، ہم تو تیار ہیں پرووائڈنگ ایجنڈا الیکشنز ہوں، ہاؤ وین کب کریں، کیسے کریں، یہ ساری چیزیں اگر ہم طے کرنی ہے ایک بیٹھ کے، تو اس کے لیے تو پی ٹی آئی تیار ہے، فوراً تیار ہے بیٹھنے کے لیے، کیونکہ ہم جینوئنلی صرف یہی بلیو کرتے ہیں کہ ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے الیکشنز لازمی ہیں۔ دیکھیں، الیکشنز کے رزلٹ ہمارے فیور میں اگر نہ بھی آ رہے ہوتے، لیکن بات یہ کہ الیکشنز کے بغیر ملک آگے نہیں چل سکتا۔ الیکشن کے بغیر ملک آگے نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو دوسری جانب سے بڑا تنزیہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مذاکرات کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ اب جس طرح آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور حکومت نہیں چاہتی ہے، پھر سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کی طرف کے لوگ بھی اور حکومت کی طرف سے بھی جو لوگ ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، وہ ایک دوسرے پر تیز تنقید کے نشتر برسا رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ بہت ہی بلو دی بیلٹ ہو جاتی ہیں اور بہت ہی نجی یا ذاتی زندگی پہ اٹیک شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مذاکرات کے حوالے سے کیا ڈیڈ لاک کہاں پر آتا ہے؟ کیونکہ مذاکرات ظاہری بات ہے حل ہے، اگر ٹیبل پہ بیٹھیں گے، بات کریں گے تو ہی آگے چلے گا نا۔ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اکنامک اسٹیبلٹی تو امپاسبل ہے، اور اکانومی کو لے کے لوگ کتنا سفر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ راشن کی تقسیم، آٹے کی تقسیم میں لوگ اپنی جان سے جا رہے ہیں۔ تو جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کا تو مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ عوام کے لیے آتے ہیں، عوامی نمائندے ہوتے ہیں، عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ عوامی نمائندے جب ہوتے ہیں تو آپ کو سننا پڑتا ہے کہ عوام کی پالس کیا ہے، ان کی خواہشات کیا ہیں، اور وہ چاہتے کیا ہیں، اور اس وقت عوام جو چاہتی ہے وہ بہت واضح ہے۔ پہلے تو وہ الیکشنز چاہتی ہیں، لیکن الیکشنز کے رزلٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو چاہتی ہیں۔ اب بات یہی ہے آپ کی، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے الیکشنز کے اوپر کسی کے ساتھ بھی بیٹھنا، لیکن الیکشن کا ایجنڈا ہو۔ جو رکاوٹ ہے وہ ان کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ ہم سے کیا بات کریں گے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ وہ الیکشنز نہیں چاہتے، ان کو پتہ ہے وہ ان کی سیاسی موت ہے۔ ہم الیکشنز چاہتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان الیکشن کے ہی ذریعے بچے گا۔ تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں، اپنی سیاست بچانے کے چکر میں، اپنے این آر اوز کو بچانے کے چکر میں وہ پاکستان کی قربانیاں بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا سوائے ریزلٹنگ ٹو بلو دا بیلٹ کامنٹس، بلو دا بیلٹ قسم کے اٹیکس، اور ان گری ہوئی جو حرکتیں ہیں، چاہے سوشل میڈیا پہ ہو یا اسمبلیز میں ہو یا سینٹ میں ہو۔ تو ان کے پاس اور کوئی طریقہ ہے نہیں، کیونکہ وہ خان صاحب کو اور کس چیز پہ اٹیک کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی کو اور کس چیز پہ اٹیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک، عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے۔ دوسرا، قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے؟ جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا، کیس ختم کر دیتے۔ تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا۔ شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا۔ ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی۔ مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی۔ نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار۔ بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں۔ تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے، ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔